من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وہ اصول اور مبادی جن پر قرآن کریم کا فہم موقوف ہے اور ان کا تعلق لفظ کے ساتھ ہے، ان میں سے علم الوجوہ والنظائر بھی ہے۔ الوجوہ والنظائر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک لفظ ایک کلمہ بار بار استعمال ہوتا ہے، ایک مقام پر استعمال ہوتا ہے تو دوسری مقام پر بھی استعمال ہوتا ہے، تیسری مقام پر بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ ایک کلمہ ایک لفظ دوسرے لفظ کی نظیر ہے، لیکن ایک جگہ اس کا ایک معنی مراد ہوتا ہے اور دوسری جگہ اس کا دوسرا معنی اور دوسری تفسیر مراد ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں الوجوہ۔ نظائر یہ الفاظ کا نام ہے کہ ایک جیسے الفاظ، اور وجوہ معانی کے اختلاف کا نام ہے، اس لیے اس علم کا نام ہے الوجوہ والنظائر۔ یہ قرآنی علوم میں سے بڑا اہم علم ہے۔ بعض علماء نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیا، اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ ایک لفظ کو مختلف معانی میں استعمال کرتا ہے، یہ انسان کی کلامی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کتنا اہم علم ہے، اس کے بارے میں مقاتل رحمہ اللہ اپنی کتاب کے ابتدا میں لکھتے ہیں، مرفوعاً ایک حدیث وہ نقل کرتے ہیں کہ لا يكون الرجل فقيها كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوہا کثیرۃ۔ ایک شخص قرآن میں اس وقت تک ماہر نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ الوجوہ والنظائر سے واقف نہ ہو۔ اس کا جاننا اس لیے بھی لازمی ہے کہ بہت سارے حضرات قرآن کریم کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ لفظ کا ایک معروف معنی جانتے ہیں، اور وہ جگہ وہ لفظ قرآن کریم میں کئی بار مستعمل ہوتا ہے، لیکن یہ ہر جگہ ایک معنی کرتا ہے، اور وہ معنی وہاں لگتا نہیں ہے یا وہاں غلط ہو جاتا ہے، تو اس پر اشتباہ آ جاتا ہے اور یہ حیران ہو جاتا ہے یا غلط ترجمہ کرتا ہے۔ اس پر اہل علم نے، قرآن کریم علوم قرآن کے خادمین نے کتابیں لکھی ہے۔ ایک کتاب کا نام بھی یہی ہے الوجوہ والنظائر لالفاظ کتاب اللہ العزیز، علامہ الدامغانی کی کتاب ہے، اور 474 ہجری ان کی وفات ہے۔ دوسری کتاب ہے بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز، مجد الدین فیروز آبادی صاحب القاموس کی تفسیر ہے، 6 جلدوں میں۔ ایک جلد میں اجمالاً مکمل قرآن ہے اور 5 جلدوں میں بصائر ہے۔ یہاں ہم چند مثالیں پیش کرتے ہیں نمونے کے طور پر، اور مکمل اس علم کے لیے ان کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ضل یا ضلال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ مادہ قرآن کریم میں 190 مرتبہ آیا ہے، اس کے 10 معنی آتے ہیں۔ اس کا پہلا معنی ہوتا ہے ضلال، یہ ضد ہدایت، ہدایت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، گمراہی اور ہدایت۔ قرآن کریم میں یہ کئی مقامات پر مستعمل ہے، جیسے سورۃ بقرہ میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ یہاں ضلال ضد ہدایت ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ 22 و 12۔ ضلال اور ہدایت یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ نمبر 2، یہ نسیان کے معنی میں، بھول جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے سورۃ بقرہ میں ہے أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا وَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ۔ 2 مردوں کو گواہ بناؤ، اور اگر 2 مرد میسر نہ ہو تو ایک مرد 2 عورتوں کو گواہ بناؤ، اور وجہ یہ بیان کی ان تضل احداہما، ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے گی۔
یہاں ان تضل یا گمراہی کا معنی آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک عورت گمراہ ہو جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے، یہ بھول جانے کے معنی میں ہے۔ اسی طرح نمبر 3 یہ دنیا کے مصلحتوں کو اور امور کو نہ جاننے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ کے بارے میں یہ کہا تھا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، اور حال یہ کہ ہم جدتا ہے إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارا باپ واضح خطا میں ہے۔ ضلال مبین کا معنی یہاں پر ہے کہ اس کو دنیا کا پتہ نہیں ہے، کماتے ہیں ہمیں، محنت ہم کرتے ہیں، محبت ان سے کی جاتی ہے۔ یہاں گمراہی کا معنی وہ نہیں ہے جو ہدایت کے مقابلے میں ہے۔ نمبر 4 محبت میں استغراق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے جس وقت انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یاد کیا تو انہوں نے کہا اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، آپ تو اس پرانی محبت میں ہے، یوسف کی محبت میں آپ غرق ہے، مستغرق ہے۔ یا مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی سے کہا قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نمبر 5 حبط عمل کے ضائع ہونے کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ کہف میں ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کا عمل، جن کی کوشش ضائع ہو گئی اور عمل حبط ہو گیا۔ اسی طرح سورۃ محمد میں ہے اضل اعمالہم۔ نمبر 6 غافل ہونے کے معنی میں آتا ہے، جیسے سورۃ طٰہٰ میں ہے لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب غافل نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ بھول جاتا ہے۔ نمبر 7 پھیرنے اور منع کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ فرقان میں مشرکین نے ہمارے پیغمبر کے بارے میں یہ کہا ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، بے شک قریب تھا کہ یہ پیغمبر ہمیں پھیر دیتا، لیصرفنا، ہمیں پھیر دیتا ہمارے الہہ کی بندگی سے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اس پر مضبوط نہ ہوتے۔ نمبر 8 اپنے عمل کے عاقبت اور انجام کو نہ جاننا۔ جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے ہمارے بندے کو قتل کیا ہے، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، میں نے کیا ہے اس وقت اور میں انجام سے بے خبر تھا کہ یہ ایک مکے سے چلا جائے گا۔ یہاں پر یہ معنی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو گمراہ کہہ رہے ہیں، تو جو لوگ ان سے ناواقف ہوتے ہیں وہ اس طرح یہاں پر یہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ نمبر 9 غائب ہونا اور گم ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے سورۃ حامی الف لام میم سجدہ میں بعض کے منکرین کفار نے کہا وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا جب ہم غائب ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے زمین میں، تو ہمیں نئی پیدائش میں پیدا کیا جائے گا۔ اور نمبر 10 یہ حیران ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے سورۃ ضحیٰ میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اللہ نے آپ کو حیران پایا، عبادت کے طریقے آپ کو معلوم نہیں تھے، اللہ نے وہ طریقے آپ کو سکھا دیے۔ اسی طرح سلطان کا لفظ ہے، مثال کے طور پر قرآن کریم میں صرف 2 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک دلیل کے معنی میں حجت کے بارے میں، اور ایک غلبے اور تسلط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ان 2 کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل اس پر نازل نہیں کی، حجت کے معنی میں ہے۔ سورۃ یوسف میں ہے، اور سورۃ ابراہیم میں ہے ما کان لی علیکم من سلطان، شیطان کہے گا میرا کوئی جبر اور تسلط نہیں تھا تمہارے اوپر۔ اسی طرح لفظ جعلہ ہے، مثلا قرآن میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں 344 مرتبہ آیا ہے،
لیکن اس کے معنی مختلف ہے۔ سیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بنانے کے معنی میں، جب دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، جیسے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ خلقہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، سورۃ انعام۔ ظلمات اور نور کو پیدا کیا۔ اس طرح جو ہے نا اوصاف ایجاد کرنے کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ شریعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے شرع، خواہ اس بات میں ہو یا نفی میں ہو۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کعبہ بیت حرام کو اللہ نے شرع یا جعل شرع کے معنی میں ہے شرع، اور ما جعل اللہ من بحیرۃ معنی ما شرع اللہ من بحیرۃ، اللہ نے بحیرہ صاحبہ کو شریعت نہیں بنایا، تو یہاں شرع کے معنی میں ہے۔ اب اگر ایک شخص کو جعل کا ایک معنی آتا ہے، وہ ہر جگہ لگتا نہیں ہے، پھر وہ پریشان ہوتا ہے اور غلط معنی کرتا ہے۔ اسی طرح اعتقاد باطل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے لیے انداد کا باطل عقیدہ مت رکھو کہ اللہ کا کوئی شریک ہے اور اس کا مثل ہے۔ رکھنے اور داخل ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے داخل کرنے، جیسے سورۃ بقرہ میں ہے یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو داخل کرتے ہیں اپنے کانوں میں، رکھتے ہیں یا داخل کرتے ہیں۔ نام رکھنے کے معنی میں تسمیہ کے معنی میں بھی آتا ہے انا جعلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کا نام رکھا قرآن عربی۔ قرطبی کہتا ہے جعلناہ معنی سمیناہ، ہم نے نام رکھا۔ اس طرح بنانے کے معنی میں بھی آتا ہے الصنع، اجعل بینکم و بینہم ردما، بناؤں گا میں۔ دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اور عطا کے معنی میں دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو نہ دے کوئی حصہ آخرت میں، الا یجعل اللہ یعطیہ۔ اور مسخ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے وجعل منہم القردۃ والخنازیر، ان میں سے بعض کو اللہ نے مسخ کر کے بندر بنایا اور خنزیر بنایا۔ اور تقسیم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے وجعل اہلہا شیعا، مصر کے لوگوں کو فرعون نے تقسیم کیا تھا مختلف جماعتوں میں۔ اور زعم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، یا جعل زعم کے معنی میں ہے، گمان کرتا ہے، زعم باطل کرتا ہے۔ اس طرح القاء کے معنی میں بھی پھینکنے ڈالنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں ہے وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اتفاق کیا کہ ڈال دے یوسف علیہ السلام کو، پھینک دے گہرے کنویں میں۔ اس طرح قرآن کریم میں ایسے الفاظ کہ جس کی معنی بہت زیادہ ہے، مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے امت کا لفظ ہے، امت کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح رفع کا لفظ ہے، رفع درجات، رفع حقیقی اور رفع درجات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح توفی کا لفظ ہے، موت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، نیند کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، قبض روح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، روح و بدن دونوں کے اٹھانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو جن کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں۔ یہ ایک اہم علم ہے، اور جن کتابوں کی ہم نے نشاندہی کی اس کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ الوجوہ والنظائر سے واقف ہو کر قرآن کریم میں غلط معنی نہ کیا جائے۔ امید ہے کہ اس سے ایک راستہ مل گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔